وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی اللہ رب العالمین کے نبی، قاتل انہوں نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور ان انبیاء کرام کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی تھے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہیں مصیبتیں بھی آئیں لیکن مصائب کو دیکھ کر وہ سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ کفار کی طاقت کے آگے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وما کان قولہم الا، وہ کچھ نہیں کہتے تھے اس کے سوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے کام میں جو غلطی کی، زیادتی کی، اسے معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد عطا فرما۔ یہ طریقہ رہا انبیاء کرام کا اور ان کی حق پرست امتوں کا کہ وہ دشمنوں کی طاقت کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اللہ کی ذات سے مدد مانگتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے، اور حالات کو بھانپ کر سمجھوتا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ اے اہل احد، تم سے اس کے خلاف ہوا۔ آج کے درس قرآن میں دعائے مغفرت کا ذکر ہے، میں اس کو ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے مغفرت انبیاء کرام کی شریعتوں میں کچھ مشترکہ مسائل بھی ہیں۔ کچھ تو تھے نا کہ ایک نبی آیا، دوسرے نبی کی احکام جو تھے وہ منسوخ ہوئے، منسوخ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک آیا تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور پھر اسلام کے بھی احکام تبدیل ہوتے رہے، ترمیم ہوتی رہی، تنسیخ ہوتی رہی۔ لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو انبیاء کرام کی ساری شریعتوں میں مشترکہ۔ سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے شریعت میں بھی خدا ایک تھا، نوح علیہ السلام کی شریعت میں مسئلہ بدلا تو نہیں، حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور مرسلین کی شریعتوں میں خدا وحدہ لا شریک۔ بس آپ یہی سمجھیں کہ جس طرح کسی شریعت کے جانے یا آنے سے مسئلے توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ متفقہ رہا تمام انبیاء اور مرسلین کی شریعتوں میں، بھائی اسی طرح دعائے مغفرت بھی ایسا ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ انبیاء آتے رہے اور جاتے رہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، احکام تبدیل ہوتے رہے، لیکن دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرح بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء کرام بھی اور ان کی قومیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتی رہی۔ آج میں چند حوالے عرض کروں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پہ جب قدم رکھا، عرصہ دراز تک روتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو وہ کلمات کیا تھے جو پروردگار کی طرف سے
آدم علیہ السلام کو القاء ہوئے، وہ یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے یا ان کے ساتھ اور بھی کوئی تھا؟ جنت سے اترے تو اکٹھے تھے، حضرت سیدہ حوا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، لیکن اکٹھے رہے نہیں تھے۔ حضرت آدم آئے ہمارے بر صغیر میں سر اندیب علاقہ، یہاں تشریف لائے، اور حضرت حوا جدہ، جہاں جدہ ہے، شہر جدہ کو جدہ کہتے اس لیے، جدہ کا لفظی میرا دادی، تو سارے انسانوں کی اماں جو تھی وہ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا اکیلے کی، لیکن ربی نہیں کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے ظلم ہوا، تو مجھ کو معاف کر دے ورنہ میں خسارے والا ہو جاؤں گا، بلکہ جمع کا صیغہ بولا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا۔ تو یہاں دعا کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جب دعا کرو نا تو رب ظلمت نفسی یوں کہنے کی بجائے کہو ربنا ظلمنا انفسنا، جمع کا صیغہ بولو تاکہ دوسرے اللہ کے بندے بھی تمہاری دعا میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی اور سیدہ حوا کے لیے بھی دعا کی، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا بڑی سرعت اور جلدی سے قبول ہوتی ہے جو کسی کے حق میں کی جائے، جو کسی کے حق، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ اپنے لیے بات نہیں کر رہا، میرے فلاں بندے کی مغفرت مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کی دعا کو قبول کیا، اسے بخش دیا اور اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ میرے بندے کا بھلا چاہ رہا ہے۔ اس طرح دوسروں کے حق میں دعا کرو جب وہ وہاں موجود نہ ہوں، تاکہ ریاکاری سے بھی بچا جائے۔ اس دعا میں یہ مسئلہ بھی پنہاں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دور آیا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ جب آپ تبلیغ کر چکے 950 سال، قوم ٹس سے بس نہ ہوئی، 72 یا 82 خاندان کے افراد ملا کر مسلمان ہوئے، تو آپ نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ زندہ رہیں، ان کو برباد کر دے۔ تو پھر وفارت تنور، ایک تنور سے آگ نکلتی ہے، اس دن پانی نکلا، وہ پھیلتا گیا حتیٰ کہ تباہی ہو گئی۔ اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی جو سورہ نوح کے آخر میں ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، یا اللہ میری مغفرت فرما، اہل ایمان کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ تو نبی کا گھر جو ہے دار السلام اور دار الامان ہوتا ہے، وہاں سے امان ملتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، تعمیر کعبہ کے بعد آپ نے بہت سی دعائیں فرمائیں۔ وہ دعائیں پہلے پارے میں بھی ہیں، 13ویں پارے میں بھی ہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کو بیان کیا۔ تو ان دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما اور اہل ایمان کی بخشش فرما۔ تو اپنے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا،
اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ سنت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو کوہ طور کے تشریف آوری جب ہوئی، واپس آپ تورات شریف لے کر آئے اللہ کی عطا سے، آپ نے دیکھا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی ہے۔ حضرت سیدنا ہارون کو بلایا علیہ السلام کہ بھائی میں نے تمہیں اپنی قوم میں خلیفہ مقرر کیا تھا، میری قوم کو ہدایت دینا، دھیان رکھنا، تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آپ نے ایک ہاتھ بالوں میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ داڑھی شریف میں ڈالا، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن کریم میں صرف حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہاتھ بالوں میں ڈالا، دوسرا اور جھنجھوڑا۔ تو عرض کیا حضور آپ میری بات تو سن لینا، آپ میری بات سن لیں، میں نے بڑا منع کیا تو یہ بات نہ آئے، انہوں نے مجھے گالیاں نکالی اور مجھے پتھر مارے، اور قریب تھا قادو یقتلوننی، اب قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، یہ سارے لوگ گواہ ہیں۔ تو اس وقت آپ کو جب حال حقیقت معلوم ہوا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، ربنا اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے دعائے مغفرت کرنا۔ اب میں بہت سارے انبیاء کرام کا حوالہ دے سکتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مغفرت کی ہر مقام پر دعا فرمائی ہے جی۔ حتیٰ کہ روایات میں آیا آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدہ ہوئے اور سجدے میں صاف آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب اغفر امتی۔ اور آقا علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو وہاں بھی امت کی مغفرت کی دعا کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ تھا جو آقا علیہ السلام کی قبر میں اترا، سرکار علیہ السلام کے جسد مبارک کو قبر میں رکھا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے دوبارہ التفات کیا تو صاف یہ آواز سنائی دے رہی تھی، رب اغفر امتی، اے اللہ میری امت کو بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ اور قیامت کے دن بڑی طویل حدیث ہے، آقا علیہ السلام لمبا سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اور اس کا مقصود اور مطلوب بھی یہ ہوگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب یہاں کہ انبیاء کرام نے اور اہل اللہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ کچھ نہیں کہتے تھے اس کے سوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہم سے جو کوئی اپنے کام میں کوتاہی زیادتی ہو گئی، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کی بھی بخشش فرما۔ یعنی تمام انبیاء کے اولیاء امتوں میں جتنے ربانی تھے، یہاں ربیون کا لفظ آیا، جتنے ربانی تھے اللہ والے تھے ان امتوں میں، ان انبیاء کرام کا ساتھ دینے والے صحیح العقیدہ لوگ، تو وہ بھی دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ آخر میں میں فرشتوں کی ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ دو جگہ ہے 25ویں پارے میں، شروع میں سورہ حامیم عین سین قاف، اسی رکوع میں ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ پاک کے معزز فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی حمد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ کے فرشتے اہل ارض کے لیے، اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے رب سے۔ اب وہ مغفرت اہل زمین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کافروں کو بخش دے؟ نہیں،
مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زمین والوں کو ایمان دے اور ایمان والوں کی مغفرت فرما، کیونکہ کفار کے لیے مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ 24ویں پارے میں ارشاد پاک ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں جی، اور اس کی ذات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، کن کے لیے؟ ویستغفرون للذین آمنوا، وہاں فرمایا ویستغفرون لمن فی الارض، اس کی یہ تشریح ہے، ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کن الفاظ سے کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یا اللہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے اور تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم۔ دونوں دعاؤں کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر اہل ایمان اور ان کے تمام خاندانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جی، ازواجہم و ذریاتہم، اہل ایمان کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اور تمام فرشتے زمین و آسمان کے اہل ایمان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو سبق ملتا ہے یہاں سے کہ دعائے مغفرت کثرت سے کرنی چاہیے جی، ایک سنت کو ادا کریں گے نا، دعائے مغفرت اپنے لیے، والدین کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، تو 1,24,000 انبیاء اور 313 رسولوں کی سنتوں پر عمل ہوگا۔ کتنا ثواب ہے دعائے مغفرت کا، لہذا ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ اور پھر یہ دعا اتنی مقبول ہے کہ اس کو نماز کا حصہ اور جز بنا دیا گیا ہے کہ کسی کو موقع ملے نہ ملے، کوئی سستی کرے گا، کوئی خیال نہیں کرے گا، تو جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے گا نا تو سلام کہنے سے پہلے وہ یہ دعا ضرور پڑھے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم خود خدا نے بھی دی ہے۔ یہ تو حوالے تھے نا کہ انبیاء کرام نے، مرسلین کرام نے، فرشتوں نے جی دعائیں کی۔ تو دعائے مغفرت ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو محبوب ہے کہ یہ مغفرت مانگیں اور میں ان کو معاف کروں۔ اس لیے خود اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا تعلیم فرماتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہ بخش دے۔ تو یہ دعا سورہ البقرہ کے آخر میں ہے، یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سورہ البقرہ کی پہلی آیتیں اور سورہ البقرہ کی آخری آیتیں یہ عرش کے پاکیزہ خزانوں سے خزانے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔